آج ہم قیامت کے ان مناظرات کو ایک گہرے انداز میں دیکھیں گے۔ قیامت کے دن کے مناظر، وہ دن جب انسان اپنے سائے سے بھاگنے لگے گا۔ اپنی آنکھیں بند کریں اور تصور کریں، وہ دن جب زمین لرزے گی، آسمان پھٹ جائے گا، سورج لپیٹ دیا جائے گا اور پہاڑ روئے کے دانوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ یہ قیامت کا دن ہے، وہ دن جسے ہر نبی نے ڈرایا، جسے ہر ولی نے یاد رکھا اور جس کا ذکر قرآن نے بار بار کیا۔ آج ہم قیامت کے ان مناظرات کو ایک گہرے انداز میں دیکھیں گے جنہیں جان کر انسان اپنی زندگی میں بہتری لا سکتا ہے۔ پہلا منظر، قیامت کی ابتدا، سور کا پھونک جانا۔ قیامت کا آغاز اس دن سے ہوگا جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکا جائے گا۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب تمام کائنات ایک جھٹکے سے ہل جائے گی، زمین میں لرزہ آ جائے گا، پہاڑ پھٹ جائیں گے، سمندر خشکی میں بدل جائے گی اور سورج کو اپنے مقام سے ہٹا دیا جائے گا۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور سمندر ابھل کر بہنے لگیں گے، یہ وہ منظر ہوگا جب ہر انسان اپنے اعمال کے بارے میں سوچے گا۔ دوسرا منظر، قبروں سے اٹھایا جانا، حشر کا میدان۔ دوسرا سور پھونکا جائے گا اور تمام انسان اپنی قبروں سے اٹھ کر حشر کے میدان میں پہنچیں گے۔ ان کی حالت یہ ہوگی کہ وہ مکمل طور پر رنّا ہوں گے، نہ مال، نہ لباس، نہ کوئی طاقت۔ آج انسان کسی کا محتاج ہوگا اور اس دن نہ کسی کی عزت کام آئے گی، نہ اس کی مال و دولت کی قیمت ہوگی۔ وہ دن ہوگا جب انسان اپنی بھائی سے، والدین سے، اپنی بیوی اور بچوں سے بھی بھاگے گا۔ تیسرا منظر، حساب و کتاب، نامہ اعمال کا پیش ہونا۔ اب وہ وقت آ گیا ہے جب انسان کو اس کی اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ آج وہ زمین پر کیے گئے ہر عمل کا حساب دے گا، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اور بڑا سے بڑا گناہ بھی۔ کسی کو اس کی دائیں ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا اور کسی کو بائیں ہاتھ میں، اور جو شخص اپنا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں پائے گا وہ کہے گا، آؤ میرا حساب پڑھو۔ لیکن جو شخص اپنا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں پائے گا وہ اس دن کی ہولناکی سے غمگین ہوگا۔ چوتھا منظر، میزان، اعمال کا تولنا۔ اب میزان لگایا جائے گا اور ہر انسان کے اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ ہر نیکی اور ہر گناہ، سب کا حساب، ہر چھوٹے سے چھوٹا عمل کو تول کر دیکھا جائے گا اور اس دن کوئی بھی اس وزن سے بچ نہیں سکے گا۔ جو روحوں کو نکال لیں گی اور پھر انہیں دوبارہ اٹھا لیں گی، وہ نہ چھوڑیں گی، سب کو بھرا جائے گا۔ پانچواں منظر، پل صراط، جہنم کے اوپر کا راستہ۔ اب سب کو پل صراط سے گزرنا ہوگا۔ یہ ایک باریک پل ہوگا جو جہنم کے اوپر بنا ہوگا۔ یہ پل ایمان کے مطابق ہوگا۔ جو جتنا زیادہ ایمان رکھے گا وہ اتنی ہی تیزی سے اس پل کو پار کرے گا۔ تم میں سے ہر ایک کو اس پل سے گزرنا ہوگا۔ وہ جو ایمان والے ہوں گے وہ پل کو جلدی پار کر جائیں گے، اور وہ جو گناہ میں ڈوبے ہوں گے وہ یا تو گرتے جائیں گے یا پھر پل پر رینگتے ہوئے اپنی جان کی بھیک مانگیں گے۔ چھٹا منظر، حوض کوثر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات۔ جو لوگ کامیاب ہوں گے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر پہنچیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے امتیوں کو پانی پلائیں گے اور ان کے چہرے وضو کے نشان کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں ہمیشہ نیک عمل کرتے، صدقے دیتے رہے اور اللہ کے راستے پر چلتے رہے۔ ساتواں منظر، جنت و جہنم کا فیصلہ۔ آخرکار فیصلہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جنت میں جانے والوں کو اپنی دروازوں میں خوش آمدید کہے گا اور جہنم میں جانے والوں کو افسوس کا سامنا ہوگا۔ لیکن یہ فیصلہ نہ کوئی دولت بچا سکے گا، نہ کوئی عہدہ، صرف اعمال اصل معیار ہوں گے۔ ایک گروہ جنت میں جائے گا اور دوسرا گروہ جہنم میں۔ یہ کوئی کہانی نہیں، یہ ہمارا حقیقی مستقبل ہے۔ کاش ہم اس دن کے لیے تیاری کر لیں۔ یہ دنیا، یہ مال، یہ شہرت سب ختم ہو جائے گا، باقی رہ جائیں گے صرف اعمال۔